بندے کا در و بندہ. ہمارے ہاں آج کل لوگوں کی توجہ اس پہ بہت زیادہ ہے. اس اعتبار سے یہاں اللہ کے فضل سے بڑے سارے شفا خانے اور ہاسپٹل بن رہے ہیں. جس مخیر آدمی کے ذہن میں لوگوں کی خدمت کرنے کا تصور اٹھتا ہے وہ ایک ہاسپٹل کی داغ بیل ضرور ڈال دیتا ہے، اور پھر اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. وہ ہاسپٹل پایا تکمیل کو پہنچ بھی جاتا ہے، لیکن سارے ہی لوگوں کو کسی نہ کسی جسمانی عارضے میں مبتلا کرنا کچھ ایسی خوش آئندہ بات نہیں ہے. لوگ جسمانی عوارض کے علاوہ ذہنی، روحانی، نفسیاتی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. یا یوں کہیے کہ لوگوں پر کبھی ایسا بوجھ بھی آ پڑتا ہے وہ بلبلاتے ہوئے ساری دنیا کا چکر کاٹتے ہیں اور کوئی بھی ان کی دستگیری کے لیے نہیں آتا. ہمارے یہاں ایک یونس مالی تھا. وہ بیچارہ بہت پریشان حال تھا، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ کوئی ہاسپٹل ہی اس کے دکھوں کا مطالبہ کرے گا، وہ ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں چلا گیا اور وہاں جا کے واویلا کرنے لگا کہ مجھے داخل کرو کیونکہ علاقے کے تھانے دار نے مجھ پہ زیادتی کی ہے، میری بڑی بے عزتی کی ہے، جس کے باعث میں بیمار ہو گیا ہوں. اب ہاسپٹل والوں سے کیسے داخل کریں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو کیسا بندوبست نہیں ہے، ہم آپ کے دکھوں کا مداوع کریں یا آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں یا آپ کی تشفی کریں. اس کے لیے تو کوئی اور ہی جگہ ہونی چاہیے، اور ہم اس بات سے بھی معذور ہیں کہ ہم آپ کو ایسی کوئی جگہ بتا سکیں. اب یونس بیچارہ پریشان حال سڑکوں پہ مارا مارا پھرا اور اب تک پھرتا ہے. اس کی کوئی حوصلہ جوئی کرنے والا کوئی بھی ادارہ یا کوئی شخص نہیں ہے. پرانے زمانے میں بطور خاص بر صغیر اور وسطی ایشیا کے اسلامی ملکوں میں خانقاہیں ہوتی تھیں، ڈیرے اور درگاہیں ہوتی تھیں جہاں سے کھانا بھی ملتا تھا، رہنے اور وقت گزارنے کے لیے جگہ بھی ملتی تھی، اور ایسی جگہوں پہ ایسے لوگ بھی ملتے تھے جو دکھ بانٹتے تھے. یونس جیسے دکھ لوگوں کے پاس اپنا دکھ لے کے جاتے تھے، گو کہ ان کے دکھوں کا علاج تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن جتنے بھی آدمی وہاں جمع ہوتے تو سارے لوگ اکٹھے ہو کے اس شخص کی دل جوئی کرتے، اللہ سے اس کے حق میں دعا کرتے کہ اللہ اس کا دکھ دور فرما. تو ایسے ڈیروں اور درگاہوں پہ رہنے والے موجود سوغاتیں کھانے والے اور اس شخص کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتے. کئی یونسوں کے کندھے سے کچھ بوجھ اتر جاتا. لیکن اب ایسی چیزیں منفوق ہو گئی ہیں، کیونکہ نئی تعلیم اور ترقی کے دور نے یہ بات واضح کی ہے کہ اس قسم کے ڈیرے اور درگاہیں، اس قسم کے جو زاویے ہیں جیسے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ دائرے ہمیں چاہیے ہی نہیں، کیونکہ آج کے حساب سے انسان صرف جسمانی طور پہ مریض ہوتا ہے، اس کی کیمسٹری میں کوئی فرق نہیں پڑتا. خواتین و حضرات، لوگ ایک دوسرے کا سہارا مانگتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے ہیں، لیکن ترقی کے اس دور میں ایک دوسرے کے قریب آنے کی ساری راہیں مسدود و منقود ہو گئی ہیں. مگر پھر بھی انسان اپنے ساتھ والوں کو، اپنے پرکھوں، آباء و اجداد کو ساتھ ساتھ اٹھائے پھرتا ہے. اگر آپ کسی روشن دان میں اپنا ہاتھ کھول کر دیکھیں تو آپ کو ہاتھ کی لکیروں، چوکھٹوں اور مساموں کے اندر ایسے بہت لوگ نظر آئیں گے جن کے جینز آپ کے ہاتھ میں موجود ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے آباء و اجداد یا پرکھتے تھے یا ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے. آپ کا ہنسنا، بولنا، غصہ، آپ کی شوخی، ضد آپ کے اندر انہی لوگوں کی طرف سے منتقل ہوئی ہے. اگر کسی نہ کسی طرح آپ ان کے قریب رہیں یا وہ آپ کے قریب رہیں، یا آپ کے ارد گرد موجود لوگ آپ کو ہاتھ لگا کر محسوس کرتے رہیں، یا آپ کو ٹچ کر کے ایک دوسرے کے ہونے کا ثبوت باہم پہنچائیں، تو ایسے نفسیاتی اور ذہنی عارضے لاحق نہیں ہوتے. انسان کی قربت چاہتا ہے، اس سے علاج نہیں کروانا چاہتا. وہ مختلف کمروں میں منتقل ہو کے تقاضا نہیں کرتا کہ جی میرا کمرہ نمبر 213 یا 144 سے مجھے وہاں ملنے آؤ. لیکن آج کی ترقی ہمیں کمروں میں بند کر کے علاج کرنے کی ترغیب دیتی ہے. وقت پر ڈاکٹر آتا ہے، وقت پہ نرس آتی ہے، مشینوں کے حوالے کرتے ہیں، آپ سی ٹی اسکین کروائیں، وقت مشینوں سے علاج کروائیں، لیکن ایسے علاج ہو نہیں سکتا کیونکہ انسان تو بکھرا ہوا ہے. مجھے ایک دفعہ بچپن کے قصے کا ہے حوالہ دیتا ہوں میں. قصبوں میں عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوا کرتی تھیں. ایک دفعہ منہ کھر کی بیماری لاحق ہو گئی، جس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں اس وقت بے شمار جانور مر گئے. تو ہمارے قصبے میں کچھ لوگ آئے تھے جنہیں بھوکے قسم کے لوگ کہتے تھے. انہوں نے کھدر کے کئی تھان منگوائے اور شام کو چکھڑوں پہ رکھ کر تھانوں کو پھیلا کر بڑے بڑے ہاتھیوں کی شکل بنائی. ایک بڑا مویشی ہے، اس سے سری لنکا میں بھی لوگ ہل چلواتے ہیں. تو ان کو تمام کو لے جا کے دریا کے کنارے لے گئے اور ان پہ کچھ مخصوص سے منتر پڑھتے رہے اور دعا کرتے رہے کہ یا اللہ اس قصبے سے جانوروں کی یہ بیماری چلی جائے. میں اب ٹھیک سے نہیں کہہ سکتا کہ ایسی چیزوں سے علاج ہوتا تھا یا نہیں، لیکن لوگوں کا یہ اجتماع انہیں طاقت کرتا تھا کہ وہ بیماری پر حملہ کریں. اس لیے ہمارے بزرگان دین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مخلوق خدا کا ساتھ دو اور مخلوق خدا کی خدمت کرو. اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی میگنیٹک فورس الٹ کر آپ کے اندر کی جو خرابیاں ہیں وہ بھی ٹھیک کر دے گی اور ان کا بھی علاج کرے گی. میں تقسیم برصغیر کے اتر پردیش کے ایک قصبے کا ذکر کر رہا ہوں. وہ مویشیوں کی طرح اسی طرح علاج کرتے تھے. وہاں ایک مرتبہ بارش نہ ہوئی، جیسا اکثر ہو جاتا ہے.
وہ دعا کروانے کے لیے ایک صاحب کو لے کر آئے، ان سے کہا کہ ہمارے قصبے میں دعا کر دیجئے کیونکہ ابر رحمت برس جائے، بڑی تنگی ہے۔ ان صاحب نے کہا میں قصبے کے کنارے ایک جھوپڑی میں رہوں گا اور کوئی آدمی مجھے ٹچ نہ کرے، میں دعا دوں گا، آپ کو 7 دن انتظار کرنا ہوگا۔ چنانچہ ان کے لیے جھوپڑی کا انتظام کیا گیا۔ 7ویں دن سے پہلے ہی 5ویں دن اللہ کا کرم ہوا، بارش ہونے لگی، ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ لوگ بڑی مٹھائیاں، سوغاتیں اور پھول لے کر ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ہنس کے کہا بھائی میں نے تو کوئی دعا ہی نہیں کی، کچھ خاص نہیں کیا۔ جب آپ لوگ مجھے قصبے میں لائے تو میں نے دیکھا کہ آپ سب بکھرے ہیں اور ڈس آرڈر کی کیفیت میں پھر رہے ہیں، کچھ بے ہنگم طریقے سے، کسی کا دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جب ایک کے پاس کوئی گزرتا ہے تو سلام نہ کرتا ہے، نہ دعا کرتا ہے، بس گزر جاتا ہے۔ تو میں دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ ان کے اندر جو یونٹی کا کرنٹ ہے وہ نہیں چل رہا۔ ہر آدمی الگ الگ زندگی کا بسر کر رہا ہے۔ تو مجھے جانوروں کو دیکھ کر آپ کے رویے سے تکلیف ہوئی کہ یہاں تو چوٹیاں بہت اچھی ہیں جو قطار میں چلتی ہیں، اور انہیں دوسرے راستے میں چوٹی ملتی ہے تو رک کے اس کا حال پوچھتی ہے۔ میں یہ دیکھ کر ایک الگ جھونپڑی میں گیا اور میں نے آپ کو ایک طرف جمع کیا، کیونکہ آپ کے ساتھ رہنے سے میری ذات بھی بٹ رہی تھی۔ میں الگ تلگ بیٹھا رہا، پھر میں نے محسوس کیا اللہ کے فضل سے آپ کے اندر بھی آہستہ آہستہ ایک تعاون پیدا ہونا شروع ہوا ہے، کیونکہ میری خدا سے یہی دعا تھی کہ جب آپ لوگوں میں یگانگت پیدا ہونے لگے تو آپ کے گرد گرد کا جو موسم ہے وہ بھی ایک جان ہونے لگا۔ پھر اس میں بخارات پیدا ہوئے، بخارات بھی ایک جان ہو کر مل کر بادل بنتے ہیں، تو بادل بنے، برکھا ہوئی۔ میں نے کچھ کمال نہیں کیا، نہ بارش کے لیے دعا کی، میں تو اس جھونپڑی میں بیٹھ کر یہ زور کرتا رہا کہ اللہ آپ میں اتحاد پیدا کر دے۔ تو میں نے اس دوران آپ کو پہچانا اور محسوس کیا کہ آپ کی خطا کیا ہے۔ ہمارے بابا جی تھے، وہ رات کو کبھی 1:30 بجے کبھی 2 بجے تہجد کے بعد ہمیں درس دیا کرتے تھے۔ وہ وقت بڑا خاموش اور لمحہ ہوتا ہے، چند ایک آدمی تھے، درس کے بعد پھر فجر کی نماز آتی تھی، سلام پھیرنے کے بعد روشنی آنے لگتی۔ ایک روز فجر کی نماز سے قبل بابا جی نے پوچھ کر بتاؤ اندھیرا روشنی میں کب تبدیل ہوتا ہے اور اجالا کب ہوتا ہے۔ وہاں ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر، وہ ہم سے بڑے تھے اور بڑے ذہین آدمی تھے۔ انہوں نے کہا سرکار جب آدمی کو دور سے یہ نظر آنے لگے کہ یہ کون سا جانور ہے تب اجالا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کتے اور بکری کی پہچان واضح ہونے لگے تو روشنی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وہ آفتاب صاحب جنہیں ہم سیکرٹری کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب درخت اچھی طرح سے نظر آئیں تو آدمی کی نگاہیں بھاپ جائیں کہ یہ درخت نیم کا ہے یا شہتوت کا، تو اس کا مطلب ہے کہ روشنی ہو گئی ہے۔ بابا جی نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، روشنی تب ہوتی جب آپ ایک شخص کو دیکھ کر یقین سے یہ بات کہہ سکیں کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے۔ جب انسانوں کے چہرے آپ پہچاننے لگے، آپ کو ان کی پوری شناخت ہو جائے تو اس کے بعد اجالا ہوتا ہے۔ جانور یا نباتات کو پہچاننے سے اجالا نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب آدمی ہی آدمی کا دادرا ہے۔ تو جب آدمی آدمی کے قریب آئے گا تو پھر ہی کچھ حاصل ہوگا، جب یہ دور جائے گا تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آج کل آپ افغانستان کی جنگ کے حوالے سے کافی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسا کام کیا کہ پتھروں کو ریت میں تبدیل کر دیا اپنے ڈیزیکٹر بمز کی وجہ سے، ہزاروں انسان ایک لمحے میں تہہ ہو گئے۔ تو بتائیے اس میں کیا فتح مندی ہے؟ یہ چشم زن میں انسانی دنیا تباہ کرنے والے آلات، یہ مستقبل نہیں ہے، نہ یہ روشنی کی دلیل ہے۔ جب تک انسان کے دکھ کا مداوع نہیں کرے گا کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ ایک بہت بڑے اچھے جلد ساز تھے اور ہم سب علم دوست ان سے مخصوص کاغذوں کی جلدیں کروایا کرتے تھے۔ یہ ہماری جوانی کے دنوں کی بات ہے۔ اس جلد ساز کا نام نواز محمد تھا۔ جب ہم ایم اے میں پڑھتے تھے تو ہمارا ایک دوست نشے کا عادی ہو گیا۔ اب ہم چونکہ سمجھدار، پڑھے لکھے اور سیانے تھے تو اسے مجبور کرنے لگے کہ یہ بری عادت اسے چھوڑ دینی چاہیے ورنہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ ایک تو وہ بیچارہ نشے کی لعنت میں، دوسرا روزانہ ہماری گالیاں کھاتا، ہم سے پیچھے ہٹنے لگا۔ محمد نواز جلد ساز بڑا خوبصورت دل کا آدمی تھا، ہر وقت مسکراتا تھا، گو کہ وہ اقتصادی طور پر ہمارے دائرے کے اندر نہیں تھا لیکن خوشگوار طبیعت کا تھا۔ اس نے ایک دن اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا بھلے تم نشہ کرو، جتنی مرضی کرو، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو یار ہے ہمارا اور یار ہی رہے گا۔ اس نے پنجابی کا ایک محاورہ کہا کہ یار کی یاری دیکھنی چاہیے، یار کے عیبوں کو مت دیکھو۔ یقین کیجئے آپ کے بغیر کسی علاج اور ماہر نفسیات کی مدد کے جب ہمارے نشے دوست کو محمد نواز جلد ساز کا سہارا ملا تو وہ نشے کی عادت سے آہستہ نکلا اور اس گندی عادت سے نکل کر صحت مند ہونا شروع ہو گیا۔ انسان کو انسان ہی سہارا دے سکتا ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہی چاہیے کہ انفرادی طور پر کسی کا ساتھ دیا جا سکتا ہے یا انسان مدد کے لیے ادارے ہی بناتا رہے۔ پرانے زمانے میں اس بات کی بڑی تلقین کی جاتی تھی کہ مخلوق خدا کا ساتھ دیں، کیونکہ جب تک آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے ان کی طرف آنے والی طاقت آپ تک پہنچ نہیں پائے گی۔ مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے جو میں نے شاید ٹی وی پر سنی کہ ایک اخبار کے مالک نے اپنے اخبار کی کاپی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جس میں دنیا کا رنگین نقشہ تھا۔
اس نقشے کو اس نے 32 ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور اپنے 5-6 سال کے کمسن بیٹے کو بلایا اور کہا کہ لو بھائی دنیا کا نقشہ ہے، جوڑ دو۔ اب وہ بیچارہ تمام ٹکڑے لے کر پریشان ہو کر بیٹھ گیا۔ اب سارے ملکوں کے بارے میں کون کہاں ہے اسے کیا پتا؟ اب میرے جیسا بڑی عمر کا آدمی نہیں جانتا۔ کافی دیر بیٹھا رہا، لیکن کچھ دیر بعد اس نے تمام نقشہ درست انداز میں جوڑ کے اپنے باپ کو دیا۔ اس کا باپ بڑا حیران ہوا کہ بیٹا مجھے تو راز بتا دے، کیونکہ یہ تو مجھے جوڑنا پڑتا تو میں نہیں جوڑتا۔ اس پہ اس نے کہا کہ بابا میں نے دنیا کا نقشہ تھوڑی جوڑا ہے۔ نقشے کے دوسری طرف ایک سیفٹی بلیڈ کا اشتہار تھا، اس پہ ایک شخص بڑا سا چہرہ تھا جو شیو کر رہا تھا۔ میں نے اس کو الٹا کیا، اس آدمی کو جوڑنا شروع کیا۔ 4-5 منٹ میں میں نے پورا آدمی جوڑ لیا۔ تو اس بچے نے کہا کہ بابا اگر آدمی جڑ جائے تو ساری دنیا جڑ گئی۔ خواتین و حضرات، یہی درخواست میں اپنی ذات سے بھی کرتا ہوں کہ کاش میرے جانے سے پہلے ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ارد گرد بسنے والے لوگ اور انسان اپنے عزیز و اقارب اور ان کے علاوہ بہت لوگوں میں محبت، الفت اور یگانت پیدا ہو جائے۔ وہ اچھے لگنے لگے اور اتنے اچھے لگنے لگے جتنی اپنی ذات ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم نے رفاہی ادارے بنائے ہیں، ماشاءاللہ یہ کام قابل داد ہے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن انفرادی طور پر بھی انسانوں کا خیال رکھیں۔ ہم عام طور پر سسٹم کی بات کرتے ہیں، انسان کی بات نہیں کرتے۔ گورنمنٹ کالج، جس کا نام اب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے، اس کے پیچھے ایک محلہ ہے جہاں سے اسٹیشنری کی چیزیں ملتی ہیں۔ میں وہاں سے کبھی کاپیاں، کاغذ، لفافے وغیرہ خریدنے جاتا تھا۔ کچھ عرصہ قبل میں وہاں گیا تو ایک دکان پہ 80 سال کا بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس عمر کی اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ آخر بوڑھا سخت مزاج تو ہوتا ہی آدمی، اور وہ بوڑھا آدمی بھی اپنی بیوی کی جان عذاب میں ڈال رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا مر جا مر جا، آخر تو نے مر کر ہی جانا ہے، مجھے پتہ ہے اس بات کا، لیکن تیرے مرنے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم مر جا، دفع ہو جا۔ وہ کہتی تھی نہیں میں نہیں مروں گی، جدو اللہ دا حکم ہوئے گا اودے ہی مروں گی۔ میں نے کہا کیا بات ہو گئی، اس سے کیوں لڑتے ہو؟ کہنے لگے میں اس کے لیے دوائیاں لاؤں، یہ کھاتی نہیں ہے، اب جب یہ کھائے گی نہیں تو زندہ نہیں رہے گی، اور جب یہ زندہ نہیں بچے گی تو میں بھی زندہ نہیں بچوں گا۔ اس کی دوائی کھانا میری خود غرضی کا معاملہ ہے۔ تو یہ ایک تعلق ہے، اور بابا اسی بات پہ ناراض ہو رہا تھا۔ اب اس کا بڑھیا سے گہرا تعلق تھا اور وہ اس تعلق کا خاتمہ نہیں چاہتا تھا۔ کوئی لڑائی جھگڑا ہو، محبت ہو، کوئی گیت گا رہا ہو، تو باتیں انسان اور انسان کے درمیان میں ہوتی رہتی ہیں اور انسان کو دوسرے انسان کے قریب لا رہی ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جب تک انسان انسان کے قریب نہیں آئے گا، جب تک سب کچھ ہونے کے باوصف کچھ نہیں ہو سکے گا جس کی ہمیں آرزو ہے، اور جس خواہش اور آرزو کے لیے ہم اپنا دامن پھیلائے رکھتے ہیں اور اس آس میں زندہ رہتے ہیں کہ وہ جنت الارضی کہاں ہے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔